جوڈیشری کے کچھ لوگ بھی وہ بھی اس دائرے میں آ سکتے ہیں؟ جی وہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ تھے؟ جی بالکل، اور یہ دوبارہ سے آپ کو ان دنوں میں جانا ہوگا جب وہ آل پاورفل تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے کو جسٹس کھوسا نے ٹیک اپ کیا کورٹ میں، اور چند دن تو نہیں، خیر چند گھنٹے 36 گھنٹے تو یوں لگا کہ جیسے جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ریڑھ کی ہڈی اگا لی ہے اور اب ایکسٹینشن کے اوپر انہوں نے پاؤں رکھ دینا ہے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے اور جنرل باجوہ کو بھی پتہ ہے، جنرل فیض کو بھی پتہ ہے کہ جنرل کھوسا کو پھر کال کس نے کی تھی اور کیسے ان کو ٹرن اراؤنڈ کروایا تھا. تو یہ تو ایک ایپیسوڈ ہے کہ جوڈیشری سے کس لیول پر وہ انگیج کر رہے تھے. جنرل کھوسا کو کہا گیا تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور کی فوج واپس آ جائے؟ اگر نہیں چاہتے تو برائے مہربانی اس ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر رفڑ نہ ڈالیں. اس سے پہلے ثاقب نثار کی جو قربت تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو جب آپ نے اتنے عرصے سے لوور جوڈیشری سے لے کے ٹاپ جوڈیشری تک انگیج کیا ہو تو کہیں نہ کہیں دوست تو ہوں گے نا پھر آپ کے بیٹھے ہوئے، اور وہ اس عمل میں آپ کے ساتھ ہوں گے. جس طرح ضمانتیں ہوئیں، جس طریقے سے 9 مئی کو ڈی ایمفسائز کیا گیا. میں بالکل 9 مئی کے بارے میں جو آفیشیل بیانیہ ہے حتمی طور پہ اس سے اتفاق نہ بھی کروں، لیکن جو میرے سامنے شواہد ہیں وہ انکنٹروورٹیبل ہیں. جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واقعات کیا ہیں، جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو چلانے والے کون ہیں، تو پھر ہمیں ظاہر ویسے ہی رپورٹ کرنا ہوگا. تو 9 مئی کو جس طرح کورٹس نے رگیدنے کی کوشش کی، جس طریقے سے ایک ریڈ کارپٹ دیا گیا ان لوگوں کو جو کسی اور ملک میں اس کا آدھا بھی کرتے تو ان کا وہی حشر ہوتا جو برطانیہ میں ان کا حشر ہو رہا ہے یا امریکہ میں حشر ہو رہا ہے. سو آئی ول ناٹ رول اٹ آؤٹ. سو لیکن ایشو از کہ کیا اس ٹرائل کے اندر اتنے لوگ آپ لانا چاہیں گے کہ ٹرائل بہت ڈیلے ہو جائے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ اس کو نیرو اور سگنیفیکنٹ لوگوں تک محدود رکھیں گے اور اس کا حتمی فیصلہ کریں گے. اگر آپ نے پھیلا دی بات نا جی، پھر تو بات بہت آگے تک چلی گئی. اچھا، یہ میسج بہت سو کے لیے ہے، تو پہلے فوج کے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ کہ فوج کے علاوہ کسی بھی ریپرزینٹیو کی کوئی طاقت نہیں. ادارہ سپریم ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ فوج کے اہم عہدوں پر تعینات ہونے کے بعد فوج سے بڑا ہو گیا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے کام کیا ہے اگر اس میں آپ نے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو انڈرمائن کرنے کی، یہ بہت بڑی بات ہے، انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ کو ڈیلے کروانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ نے فوج کی اپائنٹمنٹس کے اوپر اپنے ذاتی مفادات کی چھاپ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ایک چیز فوج میں قابل قبول نہیں ہے کہ اگر آپ ان کی اپائنٹمنٹس پروموشنز کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اپنے قبضے میں لینے کی کوشش. دس از اے ریئل ریڈ لائن فار دیم. سو اگر آپ یہ تمام کام کریں گے نا تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی. اور ہم کیئر نہیں کرتے کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، فارمر کو کمانڈر ہیں، یہ کون ہے. نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ سیٹنگ اور ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ سب کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ کو جو آرڈر دیے جا رہے ہیں، ایک ہی کمانڈر ہے ٹاپ پہ اور ایک ہی کمانڈ سینٹر ہے، اس کی جو پالیسی ہے وہ آپ کی پالیسی ہے. تو بھیا آپ اپنی پالیسی اور ایس او پی کے مطابق چلیں. یہ جو آپ کو ذرا شوق ہو جاتا ہے کہ جی اگر ہم یوں سوچنے لگ جائے تو یوں ہو جائے گا، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو فوج چھوڑیں، سیاست میں جائیں. فوج میں رہ کے آپ سیاست نہیں کر سکتے. اور اداروں کے لیے کیا میسج ہے؟ اداروں کے لیے بڑا میسج ہوگا میرے خیال میں. جوڈیشری کے لیے دے ول بی سیٹنگ اے ویری ہائی اسٹینڈرڈ. نمبر 1 ایویڈنس کا اسٹینڈرڈ، نمبر 1 انویسٹیگیشن اس سے پہلے، پھر اس کے بعد ایویڈنس، پھر پروسیکیوشن اور اس کے بعد سزا. تو یہ جو معیار بنائیں گے اس کیس کو کلوز کرنے کا، توقع یہ کی جائے گی کہ پھر دوسرے کیسز سویلین کورٹس کے اندر اس کے مطابق چلنے چاہیے. عمران خان کے مشن پہ یا ان کی صورتحال پہ کیا اثر پڑے گا؟ اب واقعتاً پارٹی ان کے پارٹی کے لوگوں کو چلانی ہوگی. عمران خان جس پہ تکیہ کر رہے تھے، جس نیٹ ورک پہ تکیہ کر رہے تھے، وہ نیٹ ورک تو اب پکڑا گیا. تو یہ جو کہتے ہیں نا انفارمل اکانومی، یہ جو انفارمل رننگ آف دا پارٹی تھی وہ تو ہو گئی ختم. اب میرے خیال میں امتحان آئے گا کہ آپ نے پارٹی یہ تمام غیر معمولی مدد کے بغیر چلانی کیسے ہے اور اس کا آپ نے قبلہ کیسے درست کرنا. آئی تھنک دیٹس اے میسو چیلنج. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک جو قوت تھی اس قوت میں فیض صاحب اور ان کے ٹولے کے اس کردار کا بھی دخل تھا. دیکھیں، یہ
گرے ہوئے کا ٹھڈا مارنا آسان ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ہمارا کام نہیں ہے گرے ہوئے کا ٹھڈا مارنا، ہم حقائق کے اوپر ہمیں رہنا چاہیے۔ جو بہت سارے کام عمران خان نے کیے وہ آپ جنرل فیض کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، اس کی ذمہ داری عمران خان پر ڈالنی ہوگی۔ جو بشرا، اچھا ایک اور کردار بھی جو ہے اس کے اندر، جو ہمیں یہ معلومات کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں بتایا گیا کہ آپ ان کے رول کو بھی سمجھیں، ان کا رول بھی عمران خان یا جنرل فیض جتنا اس کی مرکزیت نہیں ہے، لیکن اس تمام مدعے میں ان کا رول بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ جب یہ کیس کھلے تو جو چند ایک لوگ پکڑے جائیں سویلین کیٹیگری کے اندر، اس کے اندر بشرا خود بھی ہوں۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عمران خان نے خود یہ پلان بنایا تھا جس کا جوڑ پڑا جنرل فیض کے پلان کے ساتھ، تو مل کر انہوں نے، یہ ایک سانجھا پروجیکٹ تھا، یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جس کو کہتے ہیں اس قسم کا پروجیکٹ تھا۔ تو عمران خان نے جو کیا تو وہ آپ ان کے کھاتے نہیں ڈال سکتے، انہوں نے خیر خود بڑے کام کیے ہیں جس کی پکڑ تو ہونے والی ہے۔ اچھا، آپ فوج کے معاملات کو بہت عرصے سے بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، اس کی منیمم سزا کیا ہو سکتی ہے اور میکسیمم سزا کیا ہو سکتی ہے؟ چارج پر ڈیپینڈ کرے گا صاحب۔ اگر آپ آرمی ایکٹ کو دیکھیں تو پتہ نہیں، جو ان امینڈڈ ہے کوئی 102 کے قریب، تو اس کے اندر میرے خیال میں اس کے پیجز ہیں، اور اس کے 60-70 کے قریب چارجز ہیں، جو 2 مہینے سے لے کے تو سزائے موت تک ہے۔ سو اگر آپ پورا اسپیکٹرم دیکھیں تو عمر قید، سزائے موت، 2 مہینے پریویلیجز کی واپسی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جب یہ شروع ہوا، اور آپ نے اور میں نے بھی اس کے اوپر سوچا ہوگا، آپ نے سوچا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ یار لگتا یہ ہے کہ بس پریویلیجز واپس لے لیں گے، کوئی پلاٹ واپس لے لیں گے، کوئی مطلب یہ کہ جو اس کے بعد جو ہائپ ڈیولپ ہوئی ہے اس کے پیش نظر یہ سوئی جو ہے وہ لائٹ پنشمنٹ کی طرف جاتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی، یہ لائٹ اس کی طرف